گھر میں داخل ہوتے وقت حضرت علی نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے وقت سورۃ اخلاص پڑھو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دوسروں کو بھی سینڈ کریں۔ بے شک عورت کی پہچان، ایک جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچ نہیں ہوتی ہے، جو عورت آہستہ ہوئی وہ پیار کی بہو بھی ہوتی ہے۔ 3 جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جو عورت کم بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ سنورتی ہو وہ بد اخلاق ہوتی ہے۔ جو عورت زیادہ سنورتی وہ مغرور ہوتی ہے۔ اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے۔ جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کہلانے کی لائق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ 1 اپنی قسمت کی، 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئی اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، 6 رخصت کرنے کی بات اپنے مہمان کی۔ مولا علی فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، مگر اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ تنہائی بہتر ہے جھوٹے لوگوں سے۔ وقت نظر نہیں آتا مگر دکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ غصہ شمع انسانیت کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل و عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کی قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ عورت میں ایک کمزوری ہے جس کا علاج تحمل ہے۔ اسے رنج نہ دینا چاہیے بلکہ اس کا رنج سہنا چاہیے۔ عورت کی بدخلقی پر صبر کرنے والا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب پائے گا۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنی دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا حماقت ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرا ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پہلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے وہ یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ حوالہ صحیح بخاری، کتابی حوالہ کتاب نمبر 60، حدیث نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 باتیں۔ 1 بائیں ہاتھ سے نہ کھانا۔ 2 منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ 3 منہ بھر کے مت کھاؤ۔ 4 اندھیرے میں مت کھاؤ۔ 6 کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو مت سونگھو۔ 5 کھانے پر اداس مت ہو۔ 7 گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا مت کرو۔ 8 بدبودار اور گندے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ 9 سونے سے قبل بری باتیں نہ کرنا۔ 11
जूता पहनने से पहले झाड़ना। 10. हाथ की पटानी ना निकालो। 12. दांतों से सख्त चीज मत तोड़ो। 13. लकड़ी के कोयले से दांत मत साफ करो। 14. बैतुल खला में मत थूको। 15. बैतुल खला में बातें मत करो। 16. हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील करो। 17. नमाज के दरमियान आसमान की तरफ ना देखना। 18. फजर असर मगरिब के बाद ना होना। 19. इकामत और अजान के दरमियान बात ना करो। 20. दूसरों में ऐब तलाश ना करो।